نیمی از ما را خدا در فاطمی ساخته، نیم دیگر را خود زهرا محرم ساخته. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایہا الناس اعلموا انی فاطمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے یہ ایام جاری ہیں، اور ان ایام میں لوگ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کا غم منا رہے ہیں، اور منانا بھی چاہیے ہے، اور بہترین وظیفہ ہے اور بہترین عمل ہے کہ ان ایام میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی یاد منائی جائے. لیکن جیسا کہ میں نے اس کی قبل والی کلپ میں یہ بیان کیا تھا کہ ان کے ساتھ ساتھ ہمیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جو کوشش اور کاوشیں تھیں ان کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، کہ ان کی جو کوشش اور کاوش تھی وہ یہ کہ جو ولایت الہی ہے، جو ولایت نبوت ہے، ولایت نبی ہے، جو ولایت امامت ہے، اس کی بھی ترویج کرتے رہنا چاہیے. کس طریقے سے اس کی ترویج کریں؟ بہترین طریقہ اور آسان طریقہ یہی ہے کہ جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ان نعمات کی طرف انسان کو متوجہ کیا ہے، ان نعمتوں کی طرف انسان کو جو ہے وہ متوجہ کیا، ان نعمتوں کی طرف انسان متوجہ ہو، ان تمام ولایت کی طرف انسان متوجہ ہو. میں نے اس چند والی گفتگو میں، چند کلپ میں جو باتیں جو ہے پیش کی تھی وہ یہ کہ خدا کی طرف کس طریقے سے متوجہ کیا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے، اس کی نعمتوں کی طرف کس طریقے سے انسان کو متوجہ کیا، کس طریقے سے ان نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے. ان بہت ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے آگے کی جو گفتگو ہے، البتہ بہت ہی اہم نکات پیش ہوئے ہیں اس خطبے میں، کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جیسے پورا دین سمیٹ کر رکھ دیا ہے، پورا اسلام بیان کر دیا ہے، پوری شریعت بیان کر دی ہے، گویا قرآن کی تفسیر بیان کر دی، گویا کہ فلسفہ احکامات کو بیان کر دیا ہے کہ کیوں، کس وجہ سے جو ہے وہ روزہ واجب ہے، کس لیے نماز پڑھی جائے، کس لیے حج کو جایا جائے، تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں. فلسفہ حج جو خود قرآن کی آیت سے بات واضح نہیں ہو سکتی، وہاں صرف وجوب بیان کیا گیا ہے کہ حج واجب ہے، روزہ واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، تمام چیزیں. لیکن جو فلسفہ بیان کیا ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے، اس فلسفے کو بھی آشکار کر دیا ہے. ولایت الہی کے بعد جو مرحلہ بیان ہوتا ہے وہ ولایت نبوت کا مرحلہ بیان کیا ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے. اب دیکھیں ترتیب کے ساتھ خداوند عالم اس کے صفات سلبی کو بھی، صفات ثبوتی کو بھی، اس کی تمام چیزوں کو بیان کرنا. اب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے گواہی دی ہے اپنے باپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی، ان کی رسالت کی، ان کے پیغمبر ہونے کی، نہ فقط پیغمبر ہونے کی بلکہ وہ باتیں بیان کی ہیں بی بی نے اس دربار میں لوگوں کے درمیان، کہ لوگ اگر اس پر غور کریں، اس پر فکر کریں تو انسان کے اذہان متحیر ہو جائیں کہ یہ کہاں سے باتیں بیان فرما رہی ہیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. چند باتیں دیکھیں کس طریقے سے اللہ کی ولایت کے بعد نبی کی ولایت کی طرف انسان کو متوجہ کیا ہے. کس طریقے سے اشہد ان واشہد ان ابی، پہلا جملہ خطبے کا، واشہد ان ابی محمد، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے باپ، میرے والد محترم جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، عبدہ و رسولہ، اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. اور کس طریقے کے رسول ہیں؟ سنیں گے جملہ، سنیں آپ بہت غور سے توجہ فرمائیے گا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ نے ارشاد فرمایا، بیان کر دیا کس طریقے سے ہمارے باپ کہہ دیا کہ میرے باپ ہیں. میرے باپ کس طریقے سے اللہ کے بندے ہیں، کس طریقے سے اللہ کے رسول ہیں. اختارہ وانتجبہ قبل ان ارسلہ، کیا جملہ کہا ہے حضرت فاطمہ زہرا کہ جن کو بھیجنے سے پہلے، جن کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے چن لیا گیا تھا،
بعثت سے پہلے منتخب کر لیا گیا تھا، یعنی یہاں آنے کے بعد نبی نہیں بنے ہیں، دنیا میں آنے کے بعد نبی نہیں بنے ہیں، بلکہ ایک ایک جملے کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ یہ جو جملات بیان کیے ہیں کہ اصلاً یعنی مخلوقات پردے غیب میں تھی، اصلاً کوئی بھی چیز خلق نہیں ہوئی تھی، کوئی بھی چیز کو پیدا نہیں کیا گیا تھا، یعنی حجاب عدم میں محفوظ تھے، کچھ بھی نہیں تھا، گویا کچھ بھی نہیں تھا، مگر میرے باپ کو نبوت کے لیے چن لیا گیا تھا اس سے پہلے کہ ان کو بھیجا جائے، اس سے پہلے کائنات کو خلق کیا جائے، کائنات کے خلق کرنے سے پہلے پیغمبر کو نبی چن لیا گیا تھا، اور بعثت سے پہلے ان کو منتخب کر لیا گیا تھا، اصلا کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، مگر یہ بہت ساری حدیثوں کی گویا وضاحت کر دی ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے، بہت ساری باتوں کو بیان کر دیا ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ تم نبی کو، ہمارے باپ پیغمبر کو اپنے جیسا سمجھ رہے ہو، نہیں، اگر تمہیں جاننا ہے، ان کی ولایت سے آشنا ہونا ہے، ان کی نبوت سے آشنا ہونا ہے، دیکھو ہم بتائیں گے کہ ہمارے باپ کیسے تھے، ہمارے باپ کس طریقے کے نبی تھے، ان کو یعنی پہلے ہی بہت ساری باتوں کو میں بہت سمیٹ رہا ہوں، بہت جملہ سمجھ میں نہیں آ رہا کس طریقے سے بہت ہی چھوٹی سی کلم بیان کروں، لیکن ہاں متوجہ کیا ہے کہ نبی کو پہچانو، نبی کو جانو، پیغمبر کی سیرت سے آشنا ہو، نبی کی معرفت حاصل کرو۔ یہ ہے حضرت فاطمہ زہرا کا دغدغہ، یہ حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا کا بیان کی گفتگو کے انسان جو ان ایام میں اللہ کو پہچانے اور نبی کی نبوت سے بھی آشنا ہو، تاکہ ان کی ولایت کو انسان محسوس کر سکے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔